پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ ہے جی، ٹھیک، دوسرے نمبر پہ جوڈیشری ہے، ٹھیک، تیسرے نمبر پہ سیاستدان ہے، ٹھیک، اور عوام تو شاہی کوئی نہیں بچا۔ اگر معاملہ سسٹم سیدھا کرنا بھی ہو تو پہلے کس ادارے کو سیدھا ہونا پڑے گا؟ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو توبہ کرنی ہوگی ٹھیک، کہ پولیٹکس میں لچ نہ تلے۔ ٹھیک، اتنی مشکل سے وہ توبہ کے قریب پہنچے تھے، 99 پہ ہمیں سانپ کاٹ گیا، عمران خان صاحب کا 9 مئی ہو گیا، ٹھیک، اس کے بعد دوبارہ سے دیکھیں اب وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے چل رہے تھے وہ ان کے حق میں بینرز اٹھا رہے ہیں ٹھیک، اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع مل گیا۔ ٹھیک، اس میں کلپریٹ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، ٹھیک، بالکل 99 پہ انہیں سانپ کاٹ گیا تھا، ٹھیک، سیدھی سی بات ہے۔ اور اب وہ جسٹیفائی ہو گئے کودنے میں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم باہر رہ کے دیکھا انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، واقعی وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ اس میں یہ تو جزیات میں تو بات کر سکتے ہیں کہ یار اتنا ہوا تھا، اس سے آگے فلاں نے کر دیا، لیکن انیشیٹو تو ہوا نا، ٹھیک، اور معاملات آگے تک گئے نا، پھر کالز بھی لیک ہوئی نا، ٹھیک، اور چیزیں تو سامنے آئی نا، ٹھیک، تو اس سے ان کو ایک موقع مل گیا اب دوبارہ سے وہ۔ حالانکہ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، یہ جو اس وقت آرمی چیف ہے نا عاصم منیر صاحب، ٹھیک، ان کو رتی برابر بھی کو پولیٹکس کے ساتھ اس والے سے دلچسپی نہیں تھی۔ ٹھیک، انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ جو پروگرام کیے ہیں نا، جو چند لوگوں تک باتیں جن کی پہنچتی ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہوتے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ریٹائرڈ فوجیوں کو ڈانٹا ہے۔ جب ان کو تانا دیا گیا نا جی خان اتنی تقریریں کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں آگے لچ تلتے بیچ میں، انہوں نے کہا تمہارے بڑے یہ جو کام کرتے ہیں نا ہمارے بڑے، انہی کے ہم یہ رزلٹ بھگت رہے ہیں، ہم نے پالیٹکس میں نہیں آنا۔ ٹھیک، یہ 9 مئی نہ ہوتی اس لیول کے اوپر یہ بگاڑ نہیں آنا تھا۔ اب ان کو موقع مل گیا، اب تو وہ کھل کے کھیل رہے ہیں بھائی، ٹھیک، ہاں سیدھی سی بات ہے۔ اور بلکہ میں بھی اب ان کے ساتھ پارٹلی ساتھ ہی ہوں کہ یار ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فوج کے ساتھ یہ کچھ تو نہیں کرنا چاہیے تھا یار۔ ٹھیک۔ ہاں اگر اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا بھی ہو تو سب سے زیادہ طاقت جوڈیشری کے پاس ہونی چاہیے، سب سے زیادہ طاقت جو ہے نا جی وہ تو عوام کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے نا جی۔ پارلیمنٹ کے پاس ہونی جوڈیشری کہاں سے طاقتور ہوگی؟ چاہیے، یعنی کہ ججز وغیرہ۔ نہیں ججز تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ طاقت کس طرح ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں، ججز کی طاقت یہ ہے کہ چند گنتی کے جج جن کی تعداد 20 بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، وہ اپنا چیف جسٹس بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، آرمی کی طاقت آپ دیکھ لیں، پاکستانی عوام کے مقابلے میں وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، وہ اپنا چیف بچا لیتے ہیں، ہاں سیدھا گیا، ٹھیک ہے بچا لیتے ہیں۔ اچھا تو وہی لگتا ہے لیکن پاکستانی عوام جو 24 کروڑ ہے وہ اپنا چیف نہیں بچا سکتی، ٹھیک، نہ نواز شریف کو بچا سکے، نہ عمران خان صاحب کو بچا سکے، ٹھیک، نہ اگلا جس کا نمبر لگا ہے اسے بچا سکیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایک اور معاملہ ہر وقت اٹھایا جاتا ہے جسے پتہ نہیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، ہر وقت لگا ہے کشمیر، فلسطین، وہ اسرائیل۔ اب تو کوئی نہیں اٹھاتا یار، کیوبا نہیں اٹھا دے، کیوں تھے نہیں چاہیے بھائی، پہلے ہمارے اپنے ملک کے حالات تو سیدھے کریں نا۔ ویسے ایک جی میرا بھی یہ موقف ہے، نارمل پاکستان، میرا خیال ہے کہ کشمیر جہاد جو پاکستان نے کیا ہاں جس طریقے سے ہوا وہ قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ میرا مودودی صاحب کے ساتھ موقف ہے۔ کیا نہ کرنا اور بات ہے، میں کہتا ہوں بات اٹھاتے کیوں ہیں جب آپ کے اپنے ملک کے نہیں بات تو ہم نے اٹھانی ہے، میں صرف اس میں آپ کا پارشلی ساتھ دوں گا کہ بات اٹھائیں لیکن دنیا میں ہر ظلم کے خلاف۔ ٹھیک، اگر کرسچنز کے ساتھ دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے نا ہماری آواز اٹھنی چاہیے، لیکن وہ مولوی یا وہ پولیٹیشین جو کہ ہٹلر نے صحیح پھینٹی لائی سی یہودیاں دی، ہاں اسے یہ کوئی حق نہیں کہ فلسطین کے حق میں بولے، ہاں ٹھیک ہے، پھر اسرائیل بھی صحیح پھینٹی لگا رہا ہے۔ ٹھیک، ہاں بالکل میں اس معاملے میں سول سوسائٹی کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں کہ سول سوسائٹی کی میں نے کوئی ہمدردی لینی ہے، قرآن و سنت ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اولو العلم قائما بالقسط بننا ہے، انصاف پہ کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک۔